أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أذن 7 سنين خالصة لوجه الله. دارالقرات کلیمیہ کے معزز صدر محترم الحاج ڈاکٹر انوار اللہ قادری صاحب اور ان کے دست راست اور بلکہ قاری نثار صاحب کے بھی دست راست تھے، قاری محب اللہ صاحب، ہمارے ایوب صاحب جالنا کے وہاں بہت کام کر رہے ہیں. آج مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہوئی آپ حضرات کے بیچ میں آ کے کہ اذان جو ہے وہ دعوت تامہ ہے، کمپلیٹ دعوت ہے، اور اذان کی طرف ہی ہماری توجہ کم ہے. مساجد میں امام تو ایک سے ایک قاری آ گئے، لیکن اذان وہی ہو چل رہی ہے حی علی الصلوۃ کہ آہستہ سے آؤ مسجد کو، انگریزی میں اذان دے رہے. تو دارالقرات کلیمیان کا یہ بڑا اقدام اچھا ہے کہ جہاں وہ سیدنا حفص کی کلاسیں لیتے ہیں، 7 عشرہ کی کلاسیں لیتے ہیں، ہمارے جامعہ اسلامیہ کاش علوم کو بھی بڑی پابندی سے تشریف لا کر آپ 7 عشرہ کا درس دیتے ہیں. کل بھی تشریف لائے اور وہاں قرآن پاک 7 عشرہ کا آپ نے ہدیہ دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اذان جو ہے وہ کمپلیٹ دعوت ہے. جتنی دعوتیں دنیا میں چل رہی ہے، پیغمبروں کی، اس کی اور تحریکوں کی، سب میں کمپلیٹ دعوت اذان ہے. کیوں؟ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. سبحان اللہ. حضور نے یہ ڈائریکٹ حضور نے سکھائی ہے کہ اے اللہ جو اس کمپلیٹ دعوت کا تو مالک ہے، پروردگار ہے. والصلاۃ القائمہ، اور نماز قائم ہونے والی نماز کا جو ہے آپ پروردگار ہیں. آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام فضیلت کا، وسیلے کا عطا فرمائیے قیامت کا. اور ارزقنا الشفاعہ، اور ہم کو ان کی سفارش نصیب فرمائے. آمین آمین. فرمایا اذان کے بعد جو دعا پڑھے گا اہتمام سے حضور کی سفارش نصیب ہوگی اذان کی برکت. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. اور ہمارے اس دوست نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا، مجھے پسند آیا کہ دعا قبول ہوتی ہے سو تو معمولی دعا کر لینا. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اتنی دعا کر لینا. تو یہ اذان کی دعا کے ساتھ وہ دعا بھی، ہر چیز کی عافیت مانگ لیا. اذان کے لیے حضور بڑے متفکر تھے. صحابہ کرام جب مدینے میں نماز کا پورا باضابطہ جماعت ہونے لگی تو اذان کا کوئی سسٹم نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو کسی نے کہا یہودی جیسے آگ جلاتے ہیں ویسے آگ جلایا جائے، نصارہ جیسے ناقوس بچاتے ہیں یا وہ سنگی میں آواز دیتے ہیں ویسا کرو. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، بلال تم جو ہے ہر جگہ جا
جا کے کہو الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ، کہ نماز جمع کرنے والی آ جاؤ. اب پہلے آدمی کو بولے تو جلدی پہنچ جا رہا، اب آخری میں جا رہا ہے تو وہ بھی سسٹم کامیاب نہیں ہوا تو سب پریشان تھے. ایک صحابی ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نام ان کا، ان سے واحد حدیث اذان کی. اور ایک دوسرے صحابی ہے ان کا نام عبداللہ ابن عاصم ہے، ان سے بہت حدیثیں ہیں. لیکن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جو ہے ان سے صرف اذان کی حدیث ہے کہ اذان، انہوں فکر میں سو گئے کیسا کرنا لوگوں کو بلانا. تو رات خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو ناخوش بیچ رہا ہے نصارہ کا، جس سے وہ عبادت کے لیے بلاتے ہیں. تو یہ لوگ خواب میں کہہ رہے ہیں حضرت زید ان سے، یا عبداللہ اتبیع ھذا الناقوس، کیا یہ ناقوس بیچو گے آپ؟ کہ کہا ما تصنعوا بی، کیا کرو گے؟ کہا ادعو الناس الی الصلاۃ، لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں. کہا الا اعلمک بخیر کلمات، کیا میں تم کو اس طرح کے کلمات اس سے بہتر نہ سکھاؤں کہ وہ ذرا پور سے پڑھو گے تو لوگ جمع ہو جائیں گے. وہ فرشتہ تھا، اس نے اذان کے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان. صبح ہوئی کہ وہ صحابی جو ہے حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ خواب میں نے دیکھا. آپ نے کہا، آپ نے تصدیق کی، مہر لگائی، کہا کہ تمہارا آواز زیادہ اونچا نہیں ہے، بلال کے کان میں تم اذان دو اور جو ہے آپ کے وہ زور سے آپ پکاریں گے لوگوں. اور جیسی بلال رضی اللہ عنہ پہلی اذان دی، پہلے مؤذن تھے حضور کے وہ، اس لیے ان کے کھڑاوے کی آواز معراج میں حضور سے پہلے نظر آئی. سبحان اللہ. آگے آگے. اللہ کے رسول نے پوچھا ہے میرے بلال تم کیا کرتے ہو کہ تمہاری آواز جوتوں کی میں نے عرش الہی پہ سنی، سمعت تو خشخشۃ کا فی الجنہ. تو عرض کیا اللہ کے رسول کچھ نہیں، ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں. یہ احترام. بلال کی اذان میں ایسا غضب کا اثر تھا. جیسی انہوں نے اذان دی، حضرت عمر دوڑے ہوئے آئے اور اپنی لنگی پوری باندھے نہیں، یجر الازارہ، وہ لنگی لڑتے ہوئے آ رہی ہے اور دوڑ کے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. یہی کلمات میں نے خواب میں دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 13 صحابہ نے دیکھا. کتنے؟ اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی. اور اس طرح اذان کوئی معمولی چیز نہیں. ابھی ایک عالم نے رات میں کہا کہ وہ باہر تبلیغ کرنا کہ اندر تبلیغ کرنا. تو انہوں نے کہا باہر کرنا مسجد کے، مسجد میں تو سب سے بڑی دعوت ہو جا رہی. جی. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دعوت تعمہ ہے. یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا مؤذنین کے گردنیں سب سے زیادہ اونچی رہے گی قیامت کی. تو گردنیں اونچے نہیں رہیں گی، ان کو اتنا اونچا بٹھایا جائے گا کہ ان کے سر اوپر نظر آئیں گے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا مشک کے ٹیلوں پہ ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے. اور فرمایا جو 7 سال تک اللہ کے لیے اذان دے، فرمایا وہ شخص کو اللہ جنت میں داخل کرے. حضرت فاروق اعظم عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو اذان دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی بڑی شخصیت. اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کو ہمارے معاشرے نے مؤذن کو اور اذان کو بالکل دوسرے نمبر پہ رکھ دیا ہے. جی جی. اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہے. اذان کے معنی اعلان کیا، جیسے قرآن میں کہا اذان من اللہ، اور ایک جگہ فرمایا وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهُ الْعِيرِ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
سورہ یوسف میں کہا. اچھا کوئی خواب میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ آیت دیکھی تو کہا کہ تو اذان دے گا اور خانہ کعبہ کو جائے گا، کیونکہ حج کا ذکر ہے اس میں. اور ایک شخص نے دیکھا کہ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ تو ہے قافلے والوں تم چور ہو، تو کہا تیرے ہاتھ کاٹے جائے گی چوری. ویسی ہوا. قرآن کریم بھی کیا عجیب و غریب بڑی خدمت ہو رہی ہے یہاں دارالقرآن کلیمیہ میں قرآن کریم کی. اور اب سے نہیں 50 سالوں سے میں ان کے ساتھ ہوں. 75 میں قاری نثار صاحب آئے تھے اور میں فارغ ہو کر آیا تو میری 20 سال کی عمر تھی. اور اس وقت جب ان سے تعلق ہوا تو 22-23 کا، جب سے آج تک میں ان کاموں میں جڑا ہوں. میری سعادت ہے یہ، اور ان لوگوں کی کرم فرمائی ہے کہ انہوں نے. تو اذان کے لیے کوشش کرو کہ اچھے مؤذن ہوں، یا جو مؤذن ہیں ان کو اچھی اذان دینے. یہ تربیتی اجلاس بار بار ہونا چاہیے، بار بار الگ الگ جگہ پر ہونا چاہیے. ایک لڑکی نے عیسائی نے ایمان لا لی، اس کے ماں باپ نے سوچا اس کو واپس عیسائی بنا دیں، تو مانتی نہیں تھی وہ. تو اسلام بڑا اچھا مذہب ہے. ایک دن سو رہی تھی فجر سے پہلے، تو کسی نے بہت ہی کڑی آواز میں کیا کیا، اذان دیا. بہت ہی وہ گھبرا کے چڑ کر اٹھی، کہا کہ یہ کہا یا وہ مذہب ہے تیرا جو جس کی اذان ہے یہ تو جس کو اسلام بولتی ہے. مرتد ہو گئی. ہماری غلط اذانوں سے کتنا نقصان ہو رہا. اذان ایسی دو کہ کافر کا بھی دل کھینچے اس کے طرف. ہم نے روتے ہوئے دیکھا کافروں کو، اذان سن کر روتے ہوئے دیکھا میں نے کافروں کو. اذان میں اتنی طاقت ہے، مگر گولی اگر بندوق میں رکھ کر ماری جائے تو وہ اس سے شکار ہو سکتا ہے. اور خالی پھینک دے رہے آپ تو اذان کو اگر اذان کے طریقے پہ دیا جائے، صحت کے ساتھ دیا جائے، مخارج کے ساتھ دیا جائے، سنت طریقے پہ دیا جائے، تو اس کے اثرات آپ کی اذان سن کر لوگ متاثر ہوں. میں نے شروع میں مزاحن کہا کہ اس کو اذان کے کلمات بھی نہیں آ رہے ہو. وہ ریٹائر ہو گیا، وہ اپنی گاڑی بیڑی کے راستے انہیں بھی جو دے رہے مسجد والے شروع کر دیا. اس نے جھاڑو بھی دینا اور یہ بھی کرنا تھا، اور لوگ بھی مؤذن کو بالکل گیا گزرا سمجھتے ہیں. تو یہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے. یہاں ان کا مقام و مرتبہ بھی بتایا جا رہا ہے، ان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے. یہ میں بڑا خوش ہوا کہ اتنے لوگ آج یہاں آئے ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے محلوں میں محبت کے ساتھ کرو. میں تو مؤذن سمجھیں گے میرے کو نکال دے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. صحیح ہے، اصلاح کرو تو اگر آپ مشکل. اصلاح کرنے کو جائیں گے تو وہ سمجھ گے مخالف ہے میرے. آج کل دین کی بات، اصلاح کی بات کرنا بھی بہت مشکل ہے. اس کو کچھ انعام کی ترغیب دو، اس کی تنخواہ بڑھاؤ، سمجھ میں آئے، اور اس کو مجبور کرو اپنے اخلاق سے کہ وہ اذان صحیح دے. اذان بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ وہ اذان میں جیسے اقبال نے کہا وہ روح بلالی نہ رہی. ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال جو ہے مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے. ملک شام میں بہت صحابہ انبیاء کی خبریں ہیں وہاں. تو حضور ان کے خواب میں آئے ہیں. ارے بلال ہم کو کتنے دن ہو گئے چھوڑ کر چلے گئے. روتے ہوئے اٹھے اور اسی دن وقت سواری کا نظم کیا اور مدینہ آئے. تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نواسوں نے ضد کی کہ آپ اذان دیجیے. جب حضرت بلال نے اذان شروع کی تو عورتیں اور بچے اور مرد گھروں سے نکل کر اور آنکھوں میں آنسو جائے. اذان ایسی ہو. اللہ کے رسول کے 2 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم.
عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، تو ان کی ڈیوٹیاں تھی، ایک کی تہجد کی اذان تھی اور ایک کی فجر کی۔ تو پہلے فجر کی اذان حضرت بلال دیتے تھے، لیکن جب ان کی آنکھوں میں ذرا کمزوری آ گئی تو حضور نے ڈیوٹی چینج کر دی، کیونکہ وہ کبھی بھی یہ سمجھ کے کہ سویرا ہو گیا اذان دینے صبح صادق، تو حضور نے کہا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیں گے اور تہجد کی اذان بلال دیں گے، ڈیوٹیاں بند کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تو خود اذان نہیں دیکھ سکتے تھے، نابینا تھے، اور قرآن میں ان کے استقبال کی اور ان کے بارے میں ایک صورت عبس نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مؤذن کی ان کے اعزاز میں صورت نازل ہوئی۔ تو عبداللہ ابن مکتوم کو جب تک نہیں کہا جاتا کہ اصبحت کہ صبح صادق ہو گئی، جب اذان دیتے تھے، لوگ سب مل کر بولتے تھے جب اذان۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک مرتبہ سردار، بڑے بڑے مالدار سردار حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ نابینا تھے تو ان کو معلوم نہیں کون بیٹھا ہوا حضور کے پاس، چلے آئے۔ حضور چاہتے تھے کہ ان کو دین کی دعوت دے، کوئی نہ رہے، یہ آئے تو حضور کے چہرے پر کھچاؤ آ گیا، یہ کیوں آئے اس وقت، اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نہ آتے تو اچھا تھا، اللہ ناراض ہو گئے، اپنے حبیب پر عتاب کر دیا، ابسا وتولی ان جاءہ الاعمى، کہ منہ آپ نے سکیڑ لیا، پیٹ پھیر لی کہ آپ کو ایک نابینا آیا، آپ کو کیا معلوم یہی پاک ایمان والا ہے، اور جو لوگ بات نہیں مان رہے وَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، ان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے۔ تو جب عبداللہ ابن ام مکتوم آتے نا، حضور کھڑے ہو کر بولتے تھے مرحبا بمن احتبنی ربی، میں استقبال کرتا ہوں اس شخص کا، اس مؤذن رسول کا جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب کیا۔ یہ مؤذنوں کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دارالخیرات کلیمیہ کے خدمات کو قبول فرمائے اور آخری سانس تک ہم کو اخلاص کے ساتھ اس میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے شہر میں اذانیں ایسی ہو آپ کی کوششوں سے کہ دل کھینچتا چلا جائے، آدمی بستر چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے، کافر رونے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر انوار اللہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس سعادت بخشی کہ میں چند کلمات آپ کے سامنے آ کے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہر چیز کو بہت ہی اچھے انداز میں سمجھا دیا اور اذان کی اہمیت لوگوں کے سامنے اجاگر کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز اہل معذرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے مفتی صاحب نے جو عرض گزار رکھی وہ ہم کو اذان کی اہمیت سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ لوگوں کو بلائیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے، اب اس کو میں اذان سے جوڑ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں،
किसको बुलाऊं? बारी ताला ने फरमाया बस तुम अजान दो, हमारा काम है कि लोगों तक पहुंचाए। तो रिवायतों में ये आता है कि वो जो उन्होंने हज के लिए बुलाया वो आवाज़ें माँ के रहमों में और बाप के पुश्तों में जो जो लोगों ने सुनी वो लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए आज भी आ रहे हैं। तो जो अज़ान इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी उसकी ये कैफियत है, तो वो अज़ान जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दे रहे हैं तो उसकी क्या कैफियत होगी। तो अभी आपने सुना कि मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे, तो सबसे पहली अज़ान जो है वो अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में देखी, और वही ख्वाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलमात को मुहर लगा दी और फरमाया कि बिलाल को बुलाओ, और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के ज़रिए वो अज़ान दी गई। ये एक चीज़ आपके सामने आ गई। अब हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए तरबियत की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम जो अज़ान के कलमात हैं वो देखेंगे, उसको सबसे पहले मखारिज से सही पढ़ना देखेंगे और किस तरह अज़ान देना ये हम कोशिश करेंगे। और ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि आवाज़ बहुत ज़्यादा है, आवाज़ बहुत अच्छा है तो अज़ान देंगे, ऐसा नहीं। हमको कलिमात लोगों तक पहुंचाना है। और जैसे मुफ्ती साहब ने अभी फरमाया कि ये दावत ताम्मा है, सबसे बड़ी दावत है, मुकम्मल दावत है, तो इसका शर्फ हमको हासिल हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा ऐसा आ जाता है। एक एक कलमे को हम पहले लेकर उसकी थोड़ी सी तशरीह देख लेंगे, उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि किस तरह हमको अज़ान देना है। देखिए यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह है, ये सबसे पहला जो है तो ये हमज़ा है। जो लोग तजवीद से वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा याद दहानी कि अलिफ़ के ऊपर अगर कोई भी हरकत आ जाए तो वो अलिफ़ बाकी नहीं रहता बल्कि वो हमज़ा बन जाता है, तो ये हमज़ा है। और दूसरी बात ये है कि ये हमज़ा वसली है, अगर पिछले हर्फ से हम मिलाएं तो ये गिर भी जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये लफ्ज़ अल्लाह है, तो लफ्ज़ अल्लाह जो है ये लफ्ज़ जो है लाम इस्मुल जलाला इसके अंदर जो है, यानी ये अल्लाह का जो नाम है तो ये इस्मुल जलाला है, ये अल्लाह ताला का नाम है। ये तो ये अल्लाह ताला का नाम अदा करने की एक तर्ज है, एक तरीक़ा है। अब ये देखिए ये जो लाम है इसके पहले अगर ज़बर या पेश आ जाए तो ये लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है ये पूर पड़ा जाता है, यानी आपको ज़बान गोल करके थोड़ा ऊपर उठाना तो ये मोटा अदा होता है। अल्लाह 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 अल्लाह, इस तरह अदा होना। अगर ये आप इसको पतला अदा करेंगे अल्लाह, तो ये एक तो वो लफ्ज़ ही नहीं बनेगा और उसके माना भी बदल जाएंगे। देखिए ये अल्लाह जो आप अदा कर रहे वो ये है अन प्लस ला, ये है अल्लाह। अगर आपने ये अल्लाह को अल्लाह पढ़ा तो क्या मतलब हो गया? के नहीं। तो आप क्या बोल रहे हैं? के नहीं बढ़ा, के नहीं बढ़ा। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि लफ्ज़ अल्लाह यानी अपने मालिक हकीकी का नाम हमको सही लेना आ जाए, ये सबसे पहली चीज़ है। अल्लाह अल्लाह